بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جیسا کہ اپنی پچھلی ویڈیو میں بینیفٹس آف کری لیوز کی جو ویڈیو ہے اس میں اپنی یہ مجبوری بتا چکی ہوں کہ مجھے اپنا کنٹینٹ کیوں چینج کرنا پڑ رہا ہے۔ تو پھر ظاہر ہے کہ جب ہم کنٹینٹ چینج کرتے ہیں تو پھر ہم اس کی مطابقت کے ساتھ ہمیں اپنے چینل کا نام بھی رکھنا پڑتا ہے۔ تو اس وجہ سے اب اس ویڈیو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے اپنے چینل کا نام بھی چینج کر لیا ہے اور میرے جو کنٹینٹ ہے میرا اس کو بھی میں نے چینج کر لیا ہے، اور کنٹینٹ کی مطابقت سے ہی میں نے نام بھی رکھ لیا ہے اس کا لیٹس ڈو نیچر۔ اب میرے چینل کا نام آپ کی سرچنگ میں آئے تو لیٹس ڈو نیچر کے نام سے آپ سرچ کیجئے گا۔ تو کیونکہ یہ بہت ہی مجبوری کے وجہ سے میں نے اس کو چینج کیا ہے، کنٹینٹ کو بھی اور اپنے چینل کے نیم کو بھی۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کے ساتھ، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے میری ویڈیوز کو واچ بھی کیجئے، لائک اور شیئر بھی کیجئے، اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے۔ وہ لوگ جو نہیں جانتے کہ میں نے کیا وجہ بتائی ہے اپنے چینل کو کنٹینٹ کو بھی اور نام کو چینج کرنے کی، تو وہ میری پچھلی ویڈیو جو ہے کری لیوز پہ اس کو وہ واچ کر سکتے ہیں۔ تو چلیے ہم آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو میرا آج کا جو ٹاپک ہے یہ زیتون کے پودے کی اہمیت کے اوپر ہے، زیتون کے پودے کا تعارف اور امپورٹنس آف جو ہے اولیوز ٹری۔ تو یہ میرے جو آج کا ٹاپک ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو چلیے جانتے ہیں زیتون کے درخت کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو زیتون کا جو ایک درخت ہے یہ ایک ایسا پودا ہے کہ جس کا پھل جو ہے یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ زیتون کا درخت جو ہے یہ 3 میٹر تک اونچا ہوتا ہے۔ تو اس کے چمکدار پتوں کے علاوہ اس کو بیر کی شکل کا ایک پھل سا لگتا ہے کہ جس کا رنگ جو ہے وہ ہلکا سا گرین، بالکل لائٹ گرین پستے کی طرح کا، اور گہرا جامنی ہوتا ہے۔ تازہ زیتون اگر ہم کھائیں تو اس کا ذائقہ جو ہے وہ ہلکا سا کسیلا ہوتا ہے، اسی وجہ سے لوگ اس کو کھانا پسند نہیں کرتے۔ لیکن جو بوتلوں میں ملتا ہے ہمیں اچار کی صورت میں سرکے میں ڈالا ہوا، وہ ہمارے لیے ٹیسٹی ہوتا ہے، اس کو ہم خوب اچھے طریقے سے کھا سکتے ہیں، مزے لے کے کھا سکتے ہیں، اور بہت سے کھانوں میں وہ اب یوز بھی ہوتا ہے، آپ جانتے ہی ہیں۔ بنیادی طور پر یہ درخت ایشیائے کوچک فلسطین، بحیرہ روم کے خطہ، یونان، پرتگال، اسپین، ترکی، اٹلی، شمالی افریقہ، الجزائر، تیونس، امریکہ میں کیلیفورنیا، میکسیکو، پیرو اور آسٹریلیا کے جنوبی علاقوں میں یہ پایا جاتا ہے۔ زیتون کی اہمیت کو ہم مفسرین کی تحقیقات کے مطابق سب سے پہلے جانتے ہیں۔ مفسرین کی تحقیقات کے مطابق زیتون کا درخت جو ہے یہ تاریخ کا قدیم ترین پودا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو طوفان آیا تھا اس کے اختتام پر پانی اتر جانے کے بعد زمین پر جو سب سے پہلی چیز نمایاں ہوئی تھی وہ زیتون کا درخت تھا۔ یہ ہمیں مفسرین بتا رہے ہیں، یہ ان کی تحقیقات ہیں۔ اسی لیے زیتون کے درخت کو سیاست میں امن اور سلامتی کا نشان بنا دیا گیا۔ فلسطینی رہنما یاسر عرفات نے جب اقوام متحدہ کے اجلاس سے خطاب کیا تو سب سے پہلی بات جو کی وہ یہی کی کہ میں آپ کے لیے زیتون کی ڈالی لے کر آیا ہوں، مطلب یہ کہ اقوام متحدہ میں امن اور سلامتی کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن حکیم میں کئی جگہ پر ہمیں زیتون کا ذکر ملتا ہے، سورہ انعام میں، سورۃ نحل، سورۃ نور، سورۃ المومنون، سورۃ تین، ان سب صورتوں میں آپ کو زیتون کا ذکر ملتا ہے۔ اور سورۃ نور میں تو اللہ تعالیٰ نے زیتون کے درخت کو ایک مبارک درخت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ نور میں اس کی مثال اس طرح سے دیتے ہیں، اپنے نور کی مثال میں ایک ایسے چراغ کو بیان کرتے ہیں کہ جس کے اوپر قندیل چڑھی ہو۔ چراغ کی روشنی سے یہ قندیل ستاروں کی مانند چمکتی ہے۔ اس چراغ کو روشنی کے لیے توانائی جو ہے وہ زیتون کے مبارک درخت کے تیل سے حاصل ہوتی ہے۔ زیتون کے تیل والا یہ درخت نہ تو مشرق میں ہے اور نہ مغرب میں، قریب ہے کہ یہ تیل اپنے آپ ہی روشنی دینے لگے، اور اس عمل کے لیے خواہ اسے شعلہ بھی نہ لگایا ہو، یعنی اس کو شعلہ دکھائے بغیر ہی یہ جل اٹھے اور روشنی دینے لگے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ درخت ایسی صورت میں کھڑا ہے کہ سورج کی روشنی طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک اس پر کھل کر پڑتی ہے،
اور پھر ایک ایسا تیل پیدا کرتا ہے کہ جو پاک، صاف اور چمکدار ہوتا ہے۔ سورۃ مومنون میں زیتون کی تعریف جو ہے وہ کچھ اس طرح سے کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور پھر تم ایسے باغ اگاؤ گے جن میں کھجور اور انگور کے علاوہ دوسرے پھل بھی ہوں گے، اور یہ پھل تم رغبت سے کھاتے ہو۔ اور طور پہاڑ کے علاقہ میں وہ درخت ہے جس سے وہ تیل نکلتا ہے جو تمہاری روٹی کے ساتھ سالن کا کام دیتا ہے۔ اور سورۃ 3 میں انجیر اور زیتون کی قسم کھائی گئی ہے، والتین والزیتون۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کے پھل کو اہمیت عطا فرمائی، پھر لوگوں کو متوجہ کیا کہ زیتون، کھجور، انار اور انگور میں بے شمار فوائد کے خزانے بھرے پڑے ہیں، بشرطیے کہ تم ان کو سمجھنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار اس پھل کا ذکر کر کے اس پھل کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ تو اس کا ذائقہ چونکہ ذرا کسیلا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کا ذکر کر کے اس کی افادیت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ پھل ذائقہ کے لیے نہیں بلکہ فوائد کے لیے ہے۔ آپ نے اس کو اس کے فوائد کے لیے استعمال کرنا ہے، ذائقے کے لیے نہیں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ اس کی نشاندہی کر کے فرمایا کہ یہ 70 بیماریوں کی دوا ہے۔ اب اس پھل میں دلچسپی لے کر فائدہ اٹھانا تو ہمارا ہی کام ہے نا۔ قرآن نے بھی ہمیں بتا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں بتا دیا، لیکن اس پہ تحقیق جو ہے وہ کرنا ہمارا کام ہے، اور اس تحقیق کے نتیجے میں جو فائدہ اٹھانا ہے وہ ہمارا کام ہے۔ تو ہمارا آج کا ٹاپک جو تھا وہ زیتون کی اہمیت پر تھا، اور چونکہ ویڈیو کی لینتھ کی وجہ سے میں مزید اس پہ ابھی بات نہیں کروں گی۔ یہ ہمارا پارٹ 1 ہے، یہ 3-4 پارٹ میں انشاءاللہ اس کو تکمیل تک پہنچائیں گے۔ میں مکمل ڈیٹیل آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی انشاءاللہ، اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں اس کے کچھ فوائد پہ روشنی ڈالوں گی۔ تو میرے چینل لیٹس ڈو نیچر کے ساتھ جڑے رہیے، اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجیے، اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، میرا نیو کنٹینٹ کیسا لگا۔ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔